تنقید اور جدید تنقیدی نظریات. میں ڈاکٹر نبیل احمد، اسسٹنٹ پروفیسر، یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور. تحلیل نفسی اور فرائیڈ کی ادبی آئیڈیالوجی. ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ فرائیڈ کی ادبی آئیڈیالوجی یا فرائیڈ کے نظریات ادب کے ضمن میں کیا تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ فرائیڈ کی تحلیل نفسی اور جنسی لاشعوری محرکات نے نظریے کے طور پر نفسیاتی تنقید پر دور رس اثرات مرتب کیے. سگمنڈ فرائیڈ کے مذکورہ نظریوں نے ادب میں متعدد نئے رجحانات پیدا کیے. سگمنڈ فرائیڈ دراصل تحصیل مسرت، تحصیل انبساط، تحلیل حظ کے جذبے کو ایک متوازن نظام کے لیے پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے. سگمنڈ فرائیڈ کے مطابق ایک فرد، ایک شخصیت انسان کے سماجی دباؤ اور رشتوں کا نتیجہ ہے. اس کے نزدیک بچہ اپنی کم سنی میں خاندان، سوسائٹی، مذہب کے زیر اثر پرورش پاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ خاندان، سوسائٹی، مذہب، کلچر اور اپنی قومیت کی فکر سے متاثر ہوتا ہے. لیکن کچھ رجحانات، کچھ میلانات اسے ورثے میں ملتے ہیں، وراثت میں ملتے ہیں، اپنے آباء و اجداد سے ملتے ہیں. اور ان میلانات و رجحانات میں سے ایک اہم رجحان، ایک اہم میلان جنس کا ہے. سگمنڈ فرائیڈ کے مطابق زندگی کی بنیادی قوت در حقیقت جنسی قوت ہے. ظاہر ہے کہ سگمنڈ فرائیڈ جنسی قوت کے لیے ایک اصطلاح استعمال کرتا ہے، ایک ٹرم استعمال کرتا ہے جسے وہ لیبائڈو کہتا ہے. سگمنڈ فرائیڈ کے مطابق ابتدائی زندگی میں، بچپن کی زندگی میں انسان کے گرد و پیش کی رکاوٹیں انسان کے لیے کچھ خاص معنی کی حامل نہیں ہوتی، لیکن عمر کی ارتقائی منازل کے ساتھ ساتھ پابندیوں یا جکڑ بند کا ایک سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے اور ایک ایسا مقام آ جاتا ہے جہاں انسانی خواہشات اور مذکورہ پابندیوں میں باہمی تصادم ہوتا ہے، ایک آویزش ہوتی ہے. سماجی پابندیاں آرزوؤں پر، انسانی خواہشات پر غلبہ پا لیتی ہیں اور انسان سوسائٹی کی پابندیوں کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے. لہذا انسانی خواہش اس ایک شکست سے دوچار ہونے کے باوجود ختم نہیں ہو جاتی. سگمنڈ فرائیڈ یہ بھی کہتا ہے کہ انسان کے برین میں جو بچپن کی آرزویں ہوتی ہیں، جو خواہشات ہوتی ہیں، نفسیات کے دیگر ماہرین بھی یہی کہتے ہیں کہ انسان کے مائنڈ سے کچھ بھی ڈیلیٹ نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی چیز کو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کیا جا سکتا. تو انسانی خواہشات کی شکست و ریخت کے باوجود یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا. سگمنڈ فرائیڈ لاشعور کے پردے میں کہتا ہے کہ یہ سب کچھ چھپ جاتا ہے. سگمنڈ فرائیڈ کے مطابق شعر و ادب بھی لاشعور ہی کا نتیجہ ہے. دوسرے الفاظ میں وہ انہیں ناکردہ گناہوں کا اظہار بھی کہتا ہے. سوسائٹی اور مذہب اور کلچر کی پابندیوں سے دبے ہوئے جنسی جذبے، ان کا اظہار اور آسودگی کے لیے شعر و ادب اور فن کا سہارا اس کے نزدیک تخلیق کار ان ذرائع کا استعمال کرتا ہے. انکانشس کے پردے میں، لاشعور کے پردے میں چھپے ہوئے جذبے، چھپے ہوئے احساسات کا اظہار فنکار کو تخلیق کے لیے مجبور کرتا ہے. لہذا اس مجبوری کے نتیجے میں سگمنڈ فرائیڈ کے نزدیک ادب تخلیق ہوتا ہے. تخلیق کار ایک ایسے اضطراب کے عمل سے گزرتا ہے، ایک بے چینی کے عمل سے گزرتا ہے کہ فن منصہ شہود پر آتا ہے. سگمنڈ فرائیڈ کے مطابق انکانشسنس، لاشعور میں دبی ہوئی خواہشات، دبی ہوئی آرزویں، ان خواہشات، ان آرزوؤں کا اظہار کبھی
तरफ़ों की हद तक हो जाता है। अदब और फ़न उसमें इर्तफ़ा पैदा करने का एक वसीला है, एक ज़रिया है। फ्रॉइड के मुताबिक बेदारी, ख्वाब और अदब में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं, दोनों इंसान की नाआसूदा आरजुओं की तकमील का ज़रिया है। इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि जब सिगमंड फ्रॉइड के नज़रियात की रोशनी में हम कोई बात करते हैं तो मादी तनकीद की अहमियत को कम करना किसी भी नाक़िद का मकसद होता है। हकीकत तो यह है कि सिगमंड फ्रॉइड के मुताबिक तनकीद की अहमियत को तस्लीम करना और फिर तहलील नफ्सी के नज़रिए को पेश करना है। तहलील नफ्सी साइको एनालिटिकल थ्योरी, तहलील नफ्सी का नजरिया जो सिगमंड फ्रॉइड ने पेश किया, जाहिर है कि इंसानों की फिक्र का एक लाजमी उनसुर बन चुका है। सिगमंड फ्रॉइड के मुताबिक जदीद ज़हन नफ्सियात के नए नजरियों, नफ्सियात के नए फलसफों की रोशनी में फर्द और उसके ज़हनी अमल में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगा है। लिहाजा अदीब अपने अदब की बुनियाद फर्द पर रखता है। अदीब तख्लीक़कार मुसन्निफ महसूस करता है कि किसी मखसूस नजरिए से अदब की अक्कासी करना नफ्सियाती सदाकत और फनकाराना हुस्न के खिलाफ है। तख्लीक़कार के ख्याल में फन के इजहार से पहले एक कश्मकश की सी कैफियत तख्लीक़कार के लाशऊर में अनकॉन्शियस में पैदा होती है और इस तरह उसके मुहर्रक लाशऊर में अनकॉन्शियस में जागज़ी जज्बात और ख्वाहिशात वगैरह जो होते हैं, न के बादी नजर में नजर आने वाले असरात। सिगमंड फ्रॉइड के इस उसूल तनकीद की नजर में तख्लीकी अमल एक न्यूरोटिक प्रोसेस है, न्यूरोटिक अमल है। तख्लीक़कार जब ख्वाहिशात की तकमील के तसव्वुरात को अपने फन के जरिए खादी अशकाल में पेश करके लुत्फ इंबिसात की कैफियत हासिल कर लेता है या एक आसूदगी की कैफियत में चला जाता है। इस तरह तख्लीक़कार के लिए एक लुत्फ इंबिसात का, फरहत का, आसूदगी का जरिया फराहम करती है। नफ्सियाती नक़ाद इस तरह के तमाम वसाइल और इस तरह के तमाम ज़राए की तफ़हीम भी करता है, उनकी ताबीरात के अमल से भी गुजरता है जिनको तख्लीक़कार इजहार ख्याल का, अपने माफी ज़मीर के इजहार का जरिया बनाता है। जाहिर है कि नफ्सियाती नक़ाद देखता है कि किस तरह फनकार ने मज़कूरा तमाम जो सोर्सेज हैं, तमाम ज़राए हैं, उनसे फ़ायदा उठाया है। वो यानी नफ्सियाती नक़ाद जब अदब को नफ्सियाती बुनियादों पर परखता है, अदब का तज्जिया करता है, अदब की तफ़हीम और ताबीर के अमल से गुजरता है, तो वो शऊर, लाशऊर, तहतुशऊर और इज्तिमाई लाशऊर के असरात को भी जांचता है, परखता है और इस तरह वो इस्तिखराज नताइज की मंजिल तक पहुंचता है। सिगमंड फ्रॉइड क्या अपनी अदबी आइडियोलॉजी में अदबी नाक़दीन की मिसल था? एक सवाल यह पैदा होता है। जाहिर है कि सबसे पहले तो हमारे जहन में यह बात होनी चाहिए कि सिगमंड फ्रॉइड एक ऑस्ट्रियन साइकोलॉजिस्ट था, एक थियरिस्ट था, एक प्रैक्टिशनर था और अदब का ज़ौक़ शौक था उसे। वो अदब के जरिए नफ्सियात तक पहुंचता था। और फिर हमें यह भी ज़हन में रखना पड़ेगा कि सिगमंड फ्रॉइड का ज़माना 1856 से लेकर 1939 तक का ज़माना है। 1939 से मुराद सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ज़माना है। यह सिगमंड फ्रॉइड का ज़माना है और सिगमंड फ्रॉइड के बारे में एक बात तो तयशुदा है कि सिगमंड फ्रॉइड अदबी नजरिया साज नक्कादों की तरह नहीं था। वो अदब को महज लुत्फ इंबिसात का जरिया भी नहीं समझता था। वो मैथ्यू आर्नल्ड की तरह भी नक्काद नहीं था, वो एस.टी. कोलरिज की तरह भी नक्काद नहीं था, यानी अदबी नजरिया साज नहीं था, या टी.एस. एलियट की तरह भी वो अदबी नजरिया साज नहीं था।
सिगमंड फ्रॉइड दीगर अदबी नाकदीन की तरह अदबी नजरिया साज नकाद हरगिज नहीं था, बल्कि सिगमंड फ्रॉइड अपने अदबी मुतालात और इस्तिखराज नताइज, अदब की ताबीरात और अदब के तज्जियात में भी नफ्सियात ही को एक जरिए के तौर पर इस्तेमाल करता था। यानी एक अदब पारा है, उसका बहसियत एक साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड अगर मुताला करता था, तो सिगमंड फ्रॉइड का बुनियादी मकसद यह होता था कि वो नफ्सियात के रास्ते से अदब की इकलीम में दाखिल हो, अदब की सल्तनत में गव्वासी करे। तो वो किस अंदाज से गव्वासी करे? वो नफ्सियात के रास्ते से, नफ्सियात के उसूलों की रोशनी में वो अदब की जांच करे, अदब को परखे, अदब की तशरीह व तौज़ीह करे, अदब का तज्जिया करे, अदब की तफहीम के अमल से गुजरे, अदब की ताबीरात के अमल से गुजरे। देखिए, अगरचे सिगमंड फ्रॉइड के तहलील नफ्सी और जिनसी लाशोरी मुहर्रकात के नजरिए ने नफ्सियाती तनकीद को बड़े पैमाने पर मुतासिर किया, लेकिन सिगमंड फ्रॉइड के शागिर्द युंग के इज्तिमाई लाशोरी असास पर मुश्तमिल सांचों ने भी नफ्सियाती तनकीद को यकीनन एक नई डायमेंशन अता की है, एक नई जहत अता की है, एक नया रास्ता दिखाया है। युंग के मुताबिक इंसान का ज़हन एक कुव्वत मुतहरका है। इंसानी जिंदगी में दो कुव्वतें मुतवाजी तौर पर नजर आती हैं, एक है शख्सी लाशूर, दूसरा है इज्तिमाई लाशूर। युंग के मुताबिक इज्तिमाई लाशूर तारीखी हक़ाइक़ और इंसानी तजुर्बात पर मुश्तमिल होता है। जब हम इज्तिमाई लाशूर की बात करते हैं, तारीखी हक़ाइक़ की बात करते हैं, हिस्टोरिकल सच्चाइयों की बात करते हैं, या फर्द के लाशूर की बात करते हैं और इज्तिमाई लाशूर के इस बाहमी रिश्ते को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारे ज़हन में एक स्केच बनता है। वो स्केच कुछ इस तरह का बनता है कि फर्द और फर्द का शऊर, शऊर का ताल्लुक फर्द के साथ और फर्द का ताल्लुक शऊर के साथ। इसी तरह मुआशरा है, मुआशरा और मुआशरे को हम अगर तहत शऊर के साथ आमेज करके समझने की कोशिश करें, तो हमारी समझ में कुछ बात आती है कि मुआशरा जो है वो तहत शऊर, इंसान के तहत शऊर के लिए एक बहरहाल कलीदी किरदार अदा करता हुआ नजर आता है। फिर हम जब किसी कौम का मजमूई स्केच अपने जहन में तश्कील देते हैं या वो हमारे जहन में तरतीब पाता है, तो इस तरह एक फर्द का लाशऊर जो है वो भी हमारी समझ में आता है। अच्छा, जब हम हिस्टोरिकल एलिमेंट्स की तरफ जाते हैं, तारीखी अवामिल की तरफ जाते हैं, तारीखी अनासिर की तरफ जाते हैं, तो इज्तिमाई लाशऊर की तरफ हमारा जहन जाता है। तख्लीक के नफ्सियाती यानी तहलील नफ्सी जिसे कहते हैं, वो जो तज्जिया का तरीक़ाकार था, यानी नफ्सियात के मुतय्यना उसूलों की रोशनी में अदब की इक़लीम में गवासी करना, उससे एक बात का पता चलता है कि तख्लीक के पसे पर्दा गुंजलक पेचीदा नफ्सी मुहर्रकात के जो सिलसिले मिलते हैं, उनसे एक सिलसिला उन तारीखी अवामिल से भी जुड़ता है जो तख्लीक कार से हजारों साल की दूरी पर थे। हजारों साल के फासले पर मोजज़न नफ्सी मुहर्रकात इज्तिमाई लाशऊर में शामिल होते हैं। फर्द का तख्लीक की जानिब मायल होना शऊरी अमल है, लेकिन यह शऊर तहत शऊर से भी अपना रिश्ता उस्तवार किए हुए होता है। तहत शऊर से इसका यह रिश्ता इसे मुआशरे, कौमी अवामिल और तारीखी अवामिल से एक तरह से यह रिश्ता न सिर्फ कायम होता है बल्कि मजबूत तर होता है। अगर हम इसको एक इस एंगल से देखें, जैसे दस्तोयेव्स्की का एक नॉवेल है, उस नॉवेल का अगर सिगमंड फ्रॉइड ने मुताला किया है, तो सबसे पहले है तख्लीक। तख्लीक, फिर वो मुआसिर जिंदगी, वो लम्हा हाल, वो प्रेजेंट सिचुएशन जिसमें वो लिव कर रहा था, जिसमें वो इंसान की नफ्सियात का मुशाहिदा कर रहा था, अमीक मुशाहिदा कर रहा था, और फिर वो अदब तख्लीक कर रहा था, जाहिर है। तो फिर वो फन्नी अकदार, वो फन्नी जराए,
جن کا ادب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, جنہیں ہم آرٹ کے ٹولز کے طور پر دیکھتے ہیں, اور پھر وہ قومی عوامل. ظاہر ہے کہ جو قوم کا ایک اجتماعی تصور بناتے ہیں یا قوم کی اجتماعی انداز سے ایک لحاظ سے تشکیل کرتے ہیں, اور پھر ہم جب لوگوں کے سپرسٹیشن ہونے کی طرف غور کرتے ہیں, لوگوں کے اسطورہ کی طرف غور کرتے ہیں, یعنی متھ یا فینٹیسیز کی طرف غور کرتے ہیں, پھر ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں جو ہسٹوریکل ایلیمنٹس ہوتے ہیں, تاریخی عناصر و عوامل ہوتے ہیں. اچھا, ان تمام عناصر و عوامل کے پیچھے سگمنڈ فروئڈ کے مطابق انکانشس لاشعور کے وہ عوامل, وہ عناصر اور محرکات ہوتے ہیں جن کی تشکیل میں قوم کی قومیت, ان کا مخصوص وے آف لائف, مخصوص طرز احساس اور مخصوص طرز فکر, اور یہ سارے عناصر جن کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے, یہ سارے کے سارے عناصر اہم رول پلے کرتے ہیں, اہم کردار ادا کرتے ہیں. مذکورہ حوالے سے یا مذکورہ سیاق میں مذکورہ امور کی اہمیت خاص طور سے توجہ کی حامل ٹھہرتی ہے. مثال کے طور پر تاریخی عوامل اور ثقافتی عوامل, فنی اساطیر, لوک روایات, جمالیاتی اقدار, جمالیاتی ویلیوز, ایستھیٹک ویلیوز اور لسانی ڈھانچہ ایک نسل سے دوسری نسل تک یہ ایک تسلسل کے ساتھ منتقلی کا عمل ہے, اور یہ سارے عناصر ایک دوسرے کے معاون ثابت ہوتے ہیں. پریزنٹ سچویشن کے تجربات تخلیق میں ڈھل کر تخلیق کار کی فکر اور تجربات کو ایک لحاظ سے نہ صرف محفوظ صورت عطا کرتے ہیں بلکہ آنے والی نسلوں تک یہ تمام عناصر و عوامل ادب کے ذریعے اپنی ٹرانسمیشن کرتے ہیں, اپنی منتقلی کے عمل کو یقینی بناتے ہیں. ادب انسانی سوسائٹی کی دلکش اور اثر انگیز ترجمانی کا ذریعہ ہے. معاشرتی تبدیلیاں, ثقافتی, اقتصادی, اخلاقی صورتحال اور مسائل و مصائب اور معاملات مذکورہ خوبصورت انداز میں, یعنی جتنے بھی یہ سارے ایلیمنٹس ہیں جن کا ادب کے ساتھ تعلق ہے, جن کا انسان کی تھنکنگ کے ساتھ تعلق ہے, یہ سارے کے سارے ایلیمنٹس جو ہیں جب یہ ایک پیکج کی صورت اختیار کرتی ہیں تو ایک ادب پارا بن جاتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ادب ایک پیکج کے طور پر, ایک خوبصورت پیکج کے طور پر قاری کے سامنے آتا ہے. تخلیقات مجرد تصورات کو اہمیت ہی حاصل نہیں ہوتی بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ, مرور ایام کے ساتھ ساتھ, یعنی ایک عہد کے بعد دوسرا عہد آتا ہے, انسان کے افکار, انسان کے تصورات, انسان کے خیالات کو بھی ان میں نمایاں حیثیت حاصل ہوتی ہے. یعنی عہد بعہد بدلتی ہوئی زندگی, انسان کی بدلتی ہوئی صورتحال, اس میں انسان کے افکار کو, انسان کی آئیڈیالوجیز کو, انسان کے فلسفوں کو بھی نمایاں حیثیت حاصل ہوتی ہے. ہر عہد کے ادب کو اگر ہم دیکھیں تو ہر عہد کا ادب کے دامن میں اپنے عہد کے میلانات, اپنے عہد کے تجربات, اپنے عہد کے افکار, اپنے عہد کے خیالات اور اصلی تحریکات سے پیدا ہونے والی معاشرتی پیچیدگیوں کی بھی نمایاں انداز سے عکاسی ہوتی ہے. لہذا ایک بات تو سامنے آتی ہے کہ فن کا یا ادب پارے کا یا تخلیق کا لاشعور کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے. سب سے پہلے تخلیق کار اپنے انفرادی لاشعور سے احساسات اور جذبات کا سرمایہ حاصل کرتا ہے, پھر اجتماعی لاشعور سے اپنی تخلیق میں ایک دلکشی پیدا کرتا ہے, ایک رنگینی پیدا کرتا ہے. لہذا تخلیق میں انفرادی اور اجتماعی لاشعور کی توانائی اور خوبصورتی یہ سارے ایک پیکج کے طور پر منظر عام پر آتے ہیں. ہنر یا فن یا ادب کے وسیع تناظر میں اگر بات کی جائے تو تخلیق کار کے تخلیق کردہ ادب پارے میں اس کے تجربات بھی ہوتے ہیں, اس کی اصلی زندگی کے خارجی اور داخلی پہلوؤں سے کہیں انحراف ہوتا ہے تو کہیں جو ہے ان کے ساتھ ایک تعلق یا ایک رشتہ جو ہے وہ
قائم کرنے کی صورتحال بھی دیکھنے کو ملتی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرائڈ جب ادب کو دیکھتا ہے، ادب کی تفہیم کرتا ہے، ادب کی تعبیرات کے عمل سے گزرتا ہے، تو کیا وہ ایک عام نقاد کے طور پر چیزوں کو لیتا ہے یا ایک ادبی نظریہ ساز کے طور پر جو ہے وہ اپنے تنقیدی پیرامیٹرز بناتا ہے، پیمانے بناتا ہے، اصول بناتا ہے؟ نہیں، وہ ایسا ہرگز نہیں کرتا. ایک نفسیاتی نقاد کی اگر ہم بات کریں یا سگمنڈ فرائڈ کی بات کریں کہ سگمنڈ فرائڈ نے اگر کرامازوف برادرز کا مطالعہ کیا ہے، یعنی دستویفسکی کے ناول کرامازوف برادرز کا مطالعہ کیا ہے، تو وہ اس ناول کا مطالعہ ایک ادبی ناقد کے طور پر نہیں کرتا، بلکہ وہ ایک نفسیات کے ماہر کے طور پر ان کرداروں کا مطالعہ کرتا ہے. وہ میتھیو آرنلڈ کی طرح مطالعہ نہیں کرتا، وہ ٹی ایس ایلیٹ کی طرح روایت کو ڈیفائن نہیں کرتا، وہ یہ نہیں بات کرتا کہ اس کا مقصود یا اس کا منشا جو ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ روایت جو ہے وہ ادب میں کس طرح سے اپنی ٹرانسمیشن کے عمل کو یقینی بناتی ہے. وہ کولریج، ایس ٹی کولریج کی طرح بھی بیسک یعنی امیجینیشن، یعنی پرائمری امیجینیشن اور سیکنڈری امیجینیشن ایسے معاملات پر بھی غور نہیں کرتا. ظاہر ہے کہ ان کا تعلق بھی انسان کی تھنکنگ کے ساتھ ہے، یعنی بنیادی متخیلہ اور ثانوی متخیلہ کا. لیکن ادبی نقاد بنیادی طور پر ادب ہی کے ذریعے ادب پاروں کو پرکھتا ہے، یعنی وہ اپنے پیرامیٹرز بھی ادب ہی سے بناتا ہے یا اخذ کرتا ہے. لیکن سگمنڈ فرائڈ جو ہے وہ ادب کا مطالعہ کرتا ہے، لیکن وہ نفسیات کے ذریعے ادب کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. وہ تخلیق کار کی ذہنی صورتحال تک کیسے پہنچتا ہے؟ وہ اپنے نفسیات کے پرنسپلز کی روشنی میں ان تک پہنچتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ اس کے بغیر جو ہے وہ ادب کے سمندر میں غواصی ہی نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ فرائڈ نے انسانی ذہن کی پیچیدگیوں کو سلجھانے اور لاشعوری محرکات کی تفہیم کے لیے جو نظریات پیش کیے، ان میں اگرچہ اس نے نظریہ ادب میں تخلیق کاروں اور ان کی تخلیقات کی تفہیم اور تعبیرات کے لیے ایک نیا اور منفرد معیار فراہم کیا یا قائم کیا، لیکن سائیکو اینالیٹیکل پروسیس یا تحلیل نفسی سے وابستہ نظریات کے سیاق میں یہ نظریہ ادب کوئی ایک لحاظ سے انقلابی اقدام نہیں تھا کہ یہ دیگر نظریات سے کوئی آزاد اور منفرد حیثیت کا حامل ہونے کے برعکس انہی کا عکاس ہے. لہذا اسے زیادہ سے زیادہ سگمنڈ فرائڈ کے بنیادی نظریات کی ضمنی پیداوار قرار دیا جا سکتا ہے. یہ کہہ کر فرائڈ کے نظریہ ادب کی اہمیت کو نہ تو کم کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی سگمنڈ فرائڈ کے دیگر نظریات کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دی جا سکتی ہے. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ تحلیل نفسی کے کل یعنی ٹوٹیلٹی میں نظریہ ادب یا سگمنڈ فرائڈ کی جو لٹریچر کو لے کر آئیڈیالوجی ہے، آئیڈیالوجی آف لٹریچر، محض ایک جز کی حیثیت اس کو حاصل ہے. ادب کی دنیا میں اس جز نے ہی ایک انقلاب برپا کر دیا اور یہ تنقیدی معیارات کے ٹھہرے پانیوں کے لیے ایک طرح سے ایک بھاری پتھر کا کام دیتا ہوا نظر آتا ہے. سگمنڈ فرائڈ نے تحلیل نفسی کی روشنی میں سائیکو اینالیٹک یعنی جو اس کی تھیری ہے اس کی روشنی میں جو ادبی نظریہ پیش کیا، وہ اپنی انفرادی حیات میں یا سگمنڈ فرائڈ کے تمام نظریات سے عدم واقفیت کی بنا پر عام قاری کو شاید اس طرح سے نہ تو نظر آتا ہے اور شاید نظر بھی نہ آئے، لیکن اس کے
फलसफियाना निज़ाम फिक्र के सियाक में यह अदबी नजरिया न सिर्फ सही महसूस होता है बल्कि अदब का ऐसा नजरिया होना चाहिए यह भी एहसास होता है। कम अज कम सिगमंड फ्रॉइड की हद तक तो ऐसा ही महसूस होता है। इसकी एक वजह तो यह है कि सिगमंड फ्रॉइड ने जिस तरह जहनी सेहत के उसूल, जहनी मरीजों से और आसाबी तवाजुन के उसूल, आसाबी खलल की अलामात से अख्ज़ किए, उसी तरह उसने अदब का नजरिया भी, अदब की आइडियोलॉजी भी अपने मरीजों की नफ्सी सरगुज़श्तों से हासिल की। यही वजह है कि लियोनेल ट्विलिंग ने जब तहलील नफ्सी के इर्तिका के ज़िम्न में बात की तो उसने सिगमंड फ्रॉइड के तहलीली नफ्सी के इर्तिका के उस लम्हे को ड्रामाई लम्हा करार दे दिया। लियोनेल ट्विलिंग एक अमरीकी अदबी नक्काद, मजमून निगार यानी इंशा पर्दास और अफसाना निगार था। लियोनेल ट्विलिंग ने एक किताब लिखी, फ्रॉइड एंड लिटरेचर। लियोनेल ट्विलिंग की यह किताब 1940 में शाये हुई। तो लियोनेल ट्विलिंग ने, जो अमेरिका का एक अदबी नक्काद था, अमेरिका ही में पैदा हुआ, न्यूयॉर्क में 1905 में पैदा हुआ और 1975 में लियोनेल ट्विलिंग की डेथ हुई न्यूयॉर्क ही में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। जाहिर है तो ये जब फ्रॉइड एंड लिटरेचर 1940 में किताब शाये होकर मंजर आम पर आती है तो लियोनेल ट्विलिंग एक लिहाज से फ्रॉइड के बारे में अपनी एक राय कायम करता है। जाहिर है कि लियोनेल ट्विलिंग की राय की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं कि सिगमंड फ्रॉइड की अदबी आइडियोलॉजी है क्या। यह बात तो तय है कि सिगमंड फ्रॉइड ने नफ्सियात के रास्ते से ही अदबियात का मुताला किया। सिगमंड फ्रॉइड जब इडियट का मुताला करता है, यानी दोस्तोयेव्स्की के नोवेल इडियट का मुताला करता है या कारामाज़ोव ब्रदर्स का मुताला करता है, तो सिगमंड फ्रॉइड का मकसद नोवेल से हज कशीद करना नहीं है, सरशारी की कैफियत में जाना नहीं है नोवेल के जरिए, बल्कि वो शॉर्ट स्टोरीज का यानी कहानियों का भी मुताला इस गरज से करता है, इस ऑब्जेक्टिविटी को पेश नजर रखते हुए करता है कि वो इंसानों की, नोवेल के किरदारों की, कहानी के किरदारों की नफ्सियात के बतन में गवासी करना चाहता है। जाहिर है कि सिगमंड फ्रॉइड अपने अदबी मुतालात के जरिए एक तख्लीककार के लाशोरी मुहर्रकात की तफहीम और ताबीर के अमल को यकीनी बनाना चाहता था। जाहिर है कि उसने जब तहलील नफ्सी की थ्योरी पर काम किया तो उसका बुनियादी मकसद यही था कि लाशोरी मुहर्रकात तक पहुंचा जाए, कि जो अदब के जरिए एक अदब पारे के तवस्सुत से कारी के सामने या क़ारीन के सामने जो लाशोरी मुहर्रकात आते हैं, वो उनके जरिए जो है एक शख्सियत के माजी में जाकर, उसके लाशोर में जाकर गवासी करे और उन मफाहीम को समझने की कोशिश करे और अपने रीडर्स तक वो सब कुछ पहुंचाए। सिगमंड फ्रॉइड की अदबी आइडियोलॉजी दरअसल उसके बुनियादी नजरियात ही की जायदा है। अब उसके बुनियादी नजरियात क्या हैं? उसके बुनियादी नजरियात जाहिर है जिनका ताल्लुक नफ्सियात से है। यही वजह है कि वो एक अदब पारे के अंदर जब दाखिल होता है, यानी सिगमंड फ्रॉइड के पास जो क्लीद है अदब पारे को खोलने की, वो नफ्सियात और नफ्सियात के प्रिंसिपल्स हैं। जब हम लियोनेल ट्विलिंग की बात करते हैं तो लियोनेल ट्विलिंग ने एक किताब लिखी, फ्रॉइड एंड लिटरेचर, 1940 में शाये हुई। लियोनेल ट्विलिंग एक अमेरिकी अदबी नक्काद था, इंशा पर्दास था, उसने मुख्तलिफ कहानियां लिखी और एक लिहाज से वो सिगमंड फ्रॉइड का क्रिटिक था,
یعنی نقاد تھا، جب اس نے اپنی کتاب فرائڈ اینڈ لٹریچر 1940 میں شائع کی، تو اس میں اس نے تحلیل نفسی کا جو سگمنڈ فرائڈ کا ایک کی تھیوری تھی، تحلیل نفسی کے ارتقاء کو، اس کے ایوولوشن کو ایک لحاظ سے ڈرامائی لمحے سے تعبیر کیا تھا. اس کے اپنے الفاظ میں، یعنی لیونل ٹریلنگ کے اپنے الفاظ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو لیونل ٹریلنگ جو ہے وہ سگمنڈ فرائڈ کے بارے میں اس طرح کی بات کرتا ہے کہ جب فرائڈ نے نفسی علاج کے ابتدائی ایام میں اپنے مریضوں کی کہانیوں کو لفظ بلفظ درست تسلیم کر لیا، درست مان لیا کہ بچپن میں بالغ افراد اور بعض صورتوں میں تو ان کے والدین نے انہیں اپنی جنسی خواہشات کا نشانہ بنایا، ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے مریضوں نے اس یقین کا فرائڈ کو کیا سلا دیا. شاید ہی ان میں سے کوئی سچ بول رہا ہو، لیکن فرائڈ نے ان کی فینٹیسیز کو حقیقت جانا، حقیقت تسلیم کیا. وہ جب اس نتیجے پر پہنچا کہ ان کے ادب میں بھی ایک صداقت ہے، ایک مقصد ہے، یہاں تک کہ ایک طرح کی خاص اہمیت بھی ہے، تو وہ اس لیے تھا کہ اس نے ان مریضوں کے جھوٹ کے ضمن میں بے یقینی کو معطل کر دیا تھا، اور اس کے لیے مخصوص نوعیت کی ادبی ذہانت درکار ہے. یہ وہ بنیادی بات ہے جو لیونل ٹریلنگ اپنی کتاب فرائڈ اینڈ لٹریچر جو 1940 میں شائع ہوئی اس میں انہوں نے کی. یہ ہے وہ پس منظر جس میں سگمنڈ فرائڈ کے نظری ادب کا مطالعہ کرنا چاہیے. اگرچہ فرائڈ کی متعدد کتابوں میں ادب اور ادب پاروں کے بارے میں جو نظریات ملتے ہیں، لیکن اس کے بعض مقالات اس سیاق میں خصوصی اہمیت کے حامل ہیں. ان مقالات میں غالباً ایک مقالہ جو دا ریلیشن آف دا پوئٹ ٹو ڈے ڈریمنگ، یہ مقالہ 1908 میں شائع ہوا تھا. یہ فرائڈ کے ان آرٹیکلز میں سے ہے جن سے صرف نظر کر کے ہم سگمنڈ فرائڈ کو ایک نفسیاتی ادبی حوالے سے نہیں سمجھ سکتے. سگمنڈ فرائڈ نے ابتدا ایک سوال سے کی کہ عام لوگ یعنی غیر ادیب کوشش کے باوجود بھی یہ سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں کہ تخلیقی فنکار کیسے تخلیق کرتے ہیں. یہ ایک بالکل ہی بنیادی سوال ہے کہ ایک عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ سعادت حسن منٹو نے یار یہ افسانہ توبہ ٹیک سنگھ کیسے لکھا، یا غلام عباس نے آنندی افسانہ کیسے لکھا، یا عبداللہ حسین نے اداس نسلیں ناول کیسے لکھا، یا میر تقی میر نے اتنی بڑی شاعری کیسے کی، یا غالب نے ایک مدے ہوئے فلسفی کی طرح زندگی کو کس طرح سے اشعار کے قالب میں منقلب کر دیا. ایک عام آدمی کے لیے بہرحال یہ وہ سوال ہے کہ عام آدمی کی فہم سے یہ بالا تر ہے، لیکن عام آدمی سوچتا تو ہے کہ ایک ادیب ادب کیسے تخلیق کرتا ہے. یعنی ایک عام آدمی سوچتا ہے کہ کرامازوف برادرز کیسے لکھ دیا دستویفسکی نے، یا ٹولسٹوئے نے وار اینڈ پیس کیسے لکھ دیا، یا اینا کیرینینا کیسے لکھ دیا، یا دستویفسکی نے ایڈیٹ کیسے لکھ دیا، یا ایک انتظار حسین نے آخری آدمی افسانہ کیسے لکھ دیا. تو عام آدمی بہرحال ان محرکات کو سمجھنے سے قاصر رہتا ہے وہ جو تخلیقی محرکات ہوتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا لیونل ٹریلنگ تحلیل نفسی کے ارتقاء کو ڈرامائی لمحہ قرار دیتا ہے، اور جیسے ہم نے دیکھا کہ ایک پریکٹیشنر کے طور پر، ایک سائیکیٹرسٹ کے طور پر سگمنڈ فرائڈ کے جب پیشنٹ اس کے پاس آتے تھے تو انہوں نے جو کچھ سگمنڈ فرائڈ سے کہا ان کو سگمنڈ فرائڈ نے لفظ بلفظ حقیقت تصور کر لیا، اور بچپن میں بالغ افراد اور بعض صورتوں میں تو ان کے والدین کے بارے میں سگمنڈ فرائڈ نے اپنے پیشنٹ سے، یعنی جو ذہنی مریض تھے ان سے جو کہانیاں سنی، یا جن کا نفسیاتی حوالے سے کچھ آرزوں میں مبتلا تھے ان سے جو کہانیاں سنی، تو آغاز میں تو سگمنڈ فرائڈ نے ان کو جو ہے وہ سچ سمجھ لیا. یہ بالکل سامنے کی بات ہے کہ ایک مریض جو ہے وہ کیا یہ سب کچھ جو ہے وہ سچ بول رہا ہے، کیا حقیقت بیان کر رہا ہے. ظاہر ہے کہ فرائڈ نے ان یعنی جو نفسیاتی پیچیدگیوں میں مبتلا اس کے پیشنٹ تھے ان کی فینٹیسیز کو بھی ریالٹی مان لیا.
ظاہر ہے کہ جب وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ان کے ادب میں بھی ایک صداقت ہے، یعنی اگر وہ ادب کے ذریعے ایک کریکٹر کے لاشعوری محرکات تک پہنچتا ہے، اس کے جنسی محرکات تک پہنچتا ہے، اور پھر اس کو اگر وہ سچ سمجھ لیتا ہے، صداقت سمجھ لیتا ہے، ایک مقصدیت کے تحت ان کو دیکھتا ہے، یہاں تک کہ ایک طرح کی ان کو اہمیت کا، خاص اہمیت کا حامل گردانتا ہے، تو وہ اس لیے تھا کہ اس نے ان مریضوں کے جھوٹ کے ضمن میں بے یقینی کو معطل کر دیا تھا، یعنی اس نے یقین کر لیا تھا، اور اس کے لیے مخصوص نوعیت کی ظاہر ادبی ذہانت درکار ہوتی ہے۔ سگمنڈ فرائیڈ نفسی علاج کے لیے ابتدائی ایام میں مریضوں کی کہانیوں کو سنا، کہانیوں کو سچ سمجھ لیا، بچپن میں بالغ افراد کے ساتھ جو کچھ ہوا یا جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ان کے والدین نے بعضوں کو جنسی خواہشات کا نشانہ بنا ڈالا، سگمنڈ فرائیڈ نے ان فرضی باتوں کو، ان مفروضات کو ایک لحاظ سے حقیقت تسلیم کر کے یقین کر لیا، اور بے یقینی کی جو صورتحال تھی اس کو التوا میں چلی گئی۔ اچھا، اب کیا ہے کہ ایک ادیب ادبی ذہانت سے کام لیتا ہے، وہ ادبی ذہانت سے، انٹلیکچوئل فریڈم سے کام لیتے ہوئے کردار خلق کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب لیونل ٹیلنگ اپنی کتاب فرائیڈ اینڈ لٹریچر میں سگمنڈ فرائیڈ کے اس دور کو، جس دور میں وہ تحلیل نفسی کے ارتقاء کے عمل سے گزر رہے تھے، اس لمحے کو لیونل ٹیلنگ نے کیا کیا کہ ڈرامے لمحہ قرار دے دیا۔ اب فرائیڈ نے جب عام لوگوں کے سلسلے میں ایک سوال قائم کیا کہ عام لوگ جو ادیب نہیں ہوتے، تخلیق کار نہیں ہوتے، وہ بہت کوشش اگر کرتے ہیں اور بہت کوشش کے باوجود بھی، بہت زور لگانے کے باوجود بھی اس سوال کا جواب نہیں تلاش پاتے کہ ایک تخلیق کار ایک شاہکار یا ایک ادب پرا کیسے تخلیق کرتا ہے، تو سگمنڈ فرائیڈ کے مطابق اس سوال کے جواب کے لیے بچپن کی طرف مراجعت کرنا ہوگی۔ سگمنڈ فرائیڈ ہی کے الفاظ میں تخلیقی کارکردگی کے اولین نقوش کی تلاش کے لیے بچے کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ بچہ سب سے زیادہ محبت اور دلچسپی کا اظہار اپنے کھیل سے کرتا ہے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید بچہ کھیل میں ایک تخلیقی فنکار سے مشابہ طرز عمل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ اس لیے کہ بچہ بھی کھیل میں اپنی ایک نئی دنیا آباد کرتا ہے، بلکہ پہلے سے بہتر تو یہ ہے کہ وہ اپنی اس دنیا کی اشیاء کی حسب منشا، اپنی خواہش کے مطابق، اپنی آرزوؤں کے مطابق اثر نو تشکیل کرتا ہے۔ یہ سمجھنا غلط ہوگا کہ بچہ اپنی مذکورہ دنیا کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے، سچائی یہ ہے کہ وہ اپنے کھیل کے معاملے میں ہر لحاظ سے سنجیدہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے جذبات و احساسات بھی اس سے مملوء ہوتے ہیں۔ فرائیڈ نے اس موقع پر اعلیٰ ذہانت کا ثبوت دیتے ہوئے کھیل کے حوالے سے تصور حقیقت کو ابھارا ہے۔ فرائیڈ نے کھیل کا متضاد سنجیدہ کام اور بامقصد مصروفیت نہیں بلکہ حقیقت کو لیا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگرچہ بچہ کھیل کو حقیقی سمجھتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اسے حقیقت سے ممیز کرتا ہے، اور اسی بنا پر کھیل اور خواب بیداری میں ایک طرح کا فرق جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ سگمنڈ فرائیڈ کے الفاظ میں جب ہم سگمنڈ فرائیڈ کے ادبی نظریے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے اپنے الفاظ میں کوٹ ادیب بھی وہی کچھ کرتا ہے، یعنی تخلیق کار بھی وہی کچھ کرتا ہے جو کھیل میں مگن ایک بچہ کرتا ہے، یعنی فینٹیسیز کی مدد سے وہ بھی ایک تخلیق کار بھی ایک نئی دنیا تخلیق کرتا ہے، ایسی دنیا جس کے بارے میں وہ خود
بے حد سنجیدہ ہوتا ہے، اگرچہ وہ بھی اسے حقیقت سے ممیز کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہر ممکن طریقے سے اسے پرکشش بنانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ شاعرانہ تخلیق کار اور بچگانہ کھیل میں جو تعلق ہے، زبان نے اسے محفوظ رکھا ہے۔ سگمنڈ فرائڈ کی ادبی آئیڈیالوجی کو سمجھنے کے لیے ایک بات تو بالکل طے شدہ ہے کہ سگمنڈ فرائڈ ایک عام کریٹک کے طور پر، ادبی نقاد کے طور پر کسی بھی ادب پارے کو نہیں کھولتا، کسی بھی ادب پارے کی تفہیم ایک عام نقاد کی طرح نہیں کرتا، یا ایک لٹریری کریٹک کی طرح، ادبی نقاد کی طرح نہیں کرتا۔ فرائڈ's argument that artists reviving memories of childhood daydreams and play activities succeeded in making them acceptable through their aesthetic technique was to be widely influential for interwar modernism. Freud began his talk by raising the question of where writers drew their material from, suggesting that children at play and adults daydreaming both provided cognate activities to those of the literary artist. Heroic and erotic daydreams or preconscious fantasies in both men and women were seen by Freud as providing substitute satisfactions for everyday deprivations, and same fantasies were in turn turned into shareable public artistic constructs by the creative writer, where they could serve as cultural surrogates for the universal instinctual renunciations inherent in civilization. سگمنڈ فرائڈ ادب کی اقلیم میں نفسیات کے ذریعے تو داخل ہوتا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایک تخلیق کار کے بچپن کی طرف مراجعت کر جاتا ہے، یعنی جس طرح ایک بچہ کھیل کے عمل میں شریک ہوتا ہے اور وہ کھیلتا ہے، تو وہ کھیل کے عمل کو معصومانہ عمل کے طور پر سگمنڈ فرائڈ نہیں لیتا، بلکہ وہ اس کو ایک حقیقت کے طور پر لیتا ہے، یعنی کھیل کا متضاد سگمنڈ فرائڈ کے نزدیک ریئلٹی ہے، حقیقت ہے۔ فرائڈ نے یہ بھی بتایا کہ ایک تخلیق کار جب ادب تخلیق کرتا ہے تو وہ وہی کچھ کرتا ہے کھیل میں جیسے مصروف ایک بچہ کرتا ہے، یعنی وہ جس طرح بچہ فینٹیسیز سے مدد لیتا ہے اور ایک نئی دنیا تخلیق کرتا ہے، سگمنڈ فرائڈ کے نزدیک ایک تخلیق کار بھی ایسا ہی کرتا ہے کہ ایک نئی دنیا جو ہے وہ بارے دیگر تخلیق کرتا ہے، اگرچہ وہ بھی اسے حقیقت سے ممیز کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہر ممکن طریقے سے اسے جاذب نظر بنانے کی، پرکشش بنانے کی سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ شاعرانہ تخلیق اور بچگانہ کھیل میں جو تعلق ہے، زبان نے اسے محفوظ بنایا ہے۔ سگمنڈ فرائڈ نے اپنی اس آئیڈیالوجی کو انگریزی زبان میں لفظ پلے اور اردو زبان میں اگر ہم کہیں تو لفظ کھیل، اور ظاہر ہے کہ انگلش میں پلے اور پلیس ظاہر ہے ڈرامے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پلے کا ہم اردو ترجمہ کھیل کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک، اگر ہم اس کو لسانیات کے نقطہ نظر سے دیکھیں، لسانی عمل کے حوالے سے دیکھیں، تو ظاہر ہے کہ اس نے ایک ان کے درمیان جو لسانی ایک ربط ہے اس کو نمایاں کیا ہے۔ اگر سگمنڈ فرائڈ کے اس پوائنٹ آف ویو سے ہم
اردو میں دیکھیں تو اردو میں ڈرامے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ڈرامے کے لیے ہم اردو میں کھیل کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی ڈرامے کا ترجمہ کھیل بھی کرتے ہیں۔ ادب کی تخلیق کے سلسلے میں سگمنڈ فرائڈ نے ادبی ٹولز، ادبی وسائل، ادبی ذرائع اور ادبی ٹیکنیک کی طرف جس طرح سے توجہ دلائی ہے، سگمنڈ فرائڈ ہی کے مطابق کوٹ شاعرانہ تخیل کی غیر حقیقی فضا ادبی تکنیک کے لیے بعض اہم ترین نتائج کا سبب بنتی ہے، کیونکہ وہ حادثے اور وہ واقعات جو عام زندگی میں مسرت کا، سرشاری کا باعث نہیں بن سکتے تھے، ڈرامے کے روپ میں، ڈرامے کی شکل میں لطف کا سامان مہیا کرتے ہیں، سرشاری کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے ایسے جذبات اور احساسات جو حقیقت میں کرب کا باعث ہیں، تکلیف کا باعث ہیں، دکھ کا باعث ہیں، مصائب کا باعث ہیں، شاعرانہ تخلیق کے باعث ناظرین اور سامعین کے لیے حظ کا باعث بن جاتے ہیں، سرشاری کا باعث بن جاتے ہیں، لطف و انبساط کا باعث بن جاتے ہیں۔